الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. تھوڑا پیچھے جائے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن یاد کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اور وہ ہیں قرآن والے، جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. خاص کر وہ لوگ جو حافظ قرآن ہیں، جنہوں نے قرآن کو حفظ کر رکھا ہے، یا کم سے کم حفظ نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. حافظ قرآن کی بہت خصوصیت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. پہلی خاصیت یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا نیک ہو، پرہیزگار ہو، امیر ہو، امام ہو، فلاں ہو، لیکن اگر حافظ قرآن ہے تو امامت وہی کرائے گا. بادشاہ بھی ہو تو بھی نہیں کرا سکتا ہے. اگر سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ہوگا وہی لوگوں کا امام بنے گا. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے زیادہ قرآن یاد کرنے والے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. امامت وہ کرے گا جو کتاب اللہ سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ اس کو یاد ہے. قرآن اگر برابر یاد ہے تو دیکھیں گے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کس کو زیادہ یاد ہے. وہ اگر برابر ہیں تو دیکھیں گے عمر کس کی زیادہ ہے یاد. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر 3-4 لوگ مر جائیں، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو کئی صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا، ایک گڑھا کھود کر کے. تو اگر ایک قبر میں 2-3 لوگوں کو لٹانا ہو تو قبلے کی طرف پہلے اس آدمی کو رکھا جائے گا جو حافظ قرآن ہوگا. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہوگا، قرآن جس کو زیادہ یاد ہوگا. اللہ کے رسول جب صحابہ کرام کو رکھوا رہے تھے، کہا پہلے دیکھو کہ کون کس کو زیادہ قرآن یاد رکھ، کون زیادہ قرآن پڑھتا تھا، کون حافظ ہے، اس کا سب سے پہلے قبلے کی طرف کو. بڑی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر گاؤں کا ذمہ دار بنانا ہو، کوئی رئیس، کوئی منصب، کوئی کرسی، کوئی عہدہ دینا ہو، اگر وہ اس لائق ہے تو سب سے پہلے حافظ قرآن کو دینا چاہیے. اب ایسا نہیں کہ وہ دنیا کچھ نہ جانتا ہو، خالی حافظ ہو، ایسا نہیں. دنیا جانتا ہو، سیاست سمجھتا ہو، اور اگر وہ حافظ قرآن ہے تو سب سے پہلے اس کو پردھان منتری بنائیں گے، اس کو ایم پی ایم ایل اے بنائیں گے، اس کو پردھان بنائیں گے، اس کو گاؤں کا مکھیا بنائیں گے. اور یہ بات صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمر نے ایک غلام کو وادی کا امیر بنایا. پوچھنے پر بتایا کہ اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں کا گورنر بنا دیا. اور آج ہمارے گورنر ایسے ہیں قل هو اللہ احد نہیں یاد ہے. ہمارے گورنر آپ کے ٹی وی پر قل هو اللہ نہیں پڑھ پاتے ہیں اور گورنر بنے بیٹھے ہیں. اور یہاں گورنر کس کو بنانا ہے؟ جو حافظ قرآن و قرآن زیادہ ہے تو دنیا بھی سمجھتا. اور چوتھی خاصیت حافظ قرآن کی کیا ہے؟ یہ 3 باتیں دنیا میں ہوں گی اس کو، اور آخرت میں اس کی خاصیت کیا ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو، اور جتنی آیات پڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا مقام بلند کیا جائے گا، اونچا اونچا اونچا. اقرا ورتقی، اے صاحب قرآن، اے حافظ قرآن، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا. جو قرآن کی آخری آیت پر پہنچے گا سب سے اونچے مقام پر ہوگا حافظ قرآن. اسی طریقے سے قیامت کے دن اس کا جو بڑے بڑے فرشتے ہوں گے نا، بزرگ اور اعلیٰ مرتبہ والے فرشتے اللہ کے، ان کے ساتھ ہوگا حافظ قرآن. کیا بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له، اس کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ ہے،
मा सफरतिल किरामिल बररा, अल्लाह के बुजुर्ग फरिश्तों के साथ उसका चलना फिरना। और क्या होगा, कयामत के दिन उसको करामत का जोड़ा और करामत का ताज अल्लाह ताला पहनाएगा मैदान महशर में। हाफिज कुरान को, या हाफिज न भी हो, ज्यादा से ज्यादा जो कुरान पढ़ता हो। तिरमिजी की हदीस है, अल्लामा अलबानी ने उसको हसन कहा कि कुरान आएगा, हाफिज आएगा, जो ज्यादा कुरान पढ़ेगा वो आएगा, और कुरान भी आएगा अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ताला से कहेगा या रब्बी हल्ली, ए अल्लाह दुनिया में कुरान पढ़ता था, या हाफिज था, इसको जेवर पहना दे, इसको जेवर पहना दे। फयुल बसु ताजुल कराम, अल्लाह ताला करामत और इज्जत का एक ताज पहनाएगा उस हाफिज कुरान को और उस साहिब कुरान को। सुम्मा यक़ूल या रब्बी ज़िदहु, फिर कुरान कहेगा अल्लाह जिसने मुझे याद किया, ये मुझे पढ़ता था, और थोड़ा इज्जत बढ़ा दे इसको। फयुल बसु हुल्लतुल करामा, एक जोड़ा उसको इज्जत का पहनाएगा अल्लाह ताला लोगों के बीच में। उसके बाद कुरान कहेगा या रब्बी इरजान हो, मेरे मौला तू इससे राजी हो जा। फयरजान, अल्लाह ताला उस हाफिज कुरान और साहिब कुरान से राजी हो जाएगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और साहिब कुरान की खुसूसियत क्या है, जो लोग कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, कुरान क़यामत के दिन आएगा और शफाअत करेगा कि अल्लाह ताला दुनिया ये मेरी तिलावत करता था, मुझे हिफ्ज़ करता था, तू इसको बख्श दे। ये तो हुई कुरान पढ़ने वाले की। लेकिन अब हम लोगों की जिम्मेदारी, जो लोग सऊदीया में, दुबई में या कहीं भी पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों के तय हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? क्या हमने कुरान पढ़ाया है? हमने गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, खेत ले लिया, मोटरसाइकिल ले ली, सब ले लिया, हमारा बच्चा कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो हाफिज कुरान होगा और जो साहिब कुरान होगा और उस पर अमल कर रहा हो, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को बुलाएगा इधर, और माँ बाप को अल्लाह ताला एक को बुलाएगा, ऐसा ताज पहनाएगा माँ बाप को जो सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार होगा, और ऐसा जोड़ा पहनाएगा माँ बाप को जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया होगा। वो जोड़ा दुनिया और आखिरत की सारी चीजों से ज्यादा कीमती होगा। तो बस कहने का मकसद है कि हम भी कुरान पढ़े, भले हाफिज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि ज्यादा से ज्यादा कुरान की तरफ तवज्जो दे। और हमने, अगर हमारे पास बच्चे हैं तो पहली तवज्जो दें हम बच्चों को कुरान पढ़ने पर। हम 2000 का ट्यूशन अंग्रेजी का करवा देते हैं, लेकिन कुरान के लिए सोचते हैं कोई 50-100 रुपए का मौलवी मिल जाए। नहीं, ये कुरान आपको जन्नत दिलवाएगा, आप पूरी दुनिया के सामने आपका सर फख्र से बुलंद होगा। 1000 रुपये वहां खर्च कीजिए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की, उस पर तवज्जो देने की, उस पर अमल की तौफीक दे, और हम तमाम को, और हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों की तरफ ये तवज्जो दें।